بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم کا واقعہ اس سے پہلے پیش کیا گیا تھا، اس کا دوسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ طٰہٰ ہے، 20 سورہ، اس کی آیات 120 سے لے کے 122 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فاکلا منها فبادت لہما سوءتہما وطافقا یخصفان علیہما من ورق الجنۃ وعصا آدم ربہ فغوا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، اور اس نے کہا آدم میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا۔ یہ شیطان نے ان کو یہ بات بتائی۔ اس کی ترغیب سے، شیطان کی اس ترغیب سے آدم اور حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کی پردے کی جگہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹھنے لگے، اپنے آپ کو کور کرنے لگے۔ they got naked، اور وہ اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانکنے لگے when they realized۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ آدم نے نافرمانی کی، پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا، اس کو ہدایت دی اور راستہ دکھا دیا۔ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جو ٹیک ہوم میسیج یہ ہے، یہ واقعہ ہم جانتے ہیں، اس سے پہلے ظاہر میں نے اس کا اظہار کر دیا۔ یہ تیسری قسط ہے آدم علیہ السلام کے واقعے کی۔ وہ جو پھل تھا وہ کیا پھل تھا؟ شجر خلود، ہمیشگی کا شجر، وہ تھا جس پہ ابلیس نے کہا کہ میں ایسا پھل آپ کو درخت بتاتا ہوں، آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشگی کی بادشاہت آپ کو ملے گی۔ وہ دراصل ان کی اولاد ہے کہ آپ اولاد کے ذریعے زندہ رہتے ہیں، یعنی کہ میرے پردادا تھے، ان کا بیٹا میرے دادا ہوئے، میرے والد صاحب ہوئے، میں ہوا، میرا اگر بیٹا ہوا، تو وہ تسلسل قائم ہے، وہ بادشاہت قائم ہے، ہمارا وہ خاندانی نام قائم ہے۔ تو یہ وہ ایکٹ تھا جو میاں اور بیوی کا ایکٹ ہوتا ہے، جس کے بارے میں ان کو ورگلایا گیا۔ تو وہ ایکٹ انہوں نے جب کیا، وہ پھل جب کھایا، اس پر obviously when they got naked they realized کہ یہ تو اللہ نے اس سے منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس، اس ایکٹ کے پاس آپ نے فی الحال نہیں جانا۔ تو یہ وہ نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اور حوا نے، they realized، اور پھر وہ اپنے آپ کو کور کرنے لگے۔ اس پر اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی، لیکن انہوں نے as soon as he realized انہوں نے توبہ کی، اور اللہ کہتا ہے میں نے توبہ قبول کی اور ان کو ہدایت نصیب کی۔ یہ میں آپ سے the ٹیک ہوم میسیجز کے دو ہیں کہ انسان کا جو فری ول ہے اس کے ساتھ اس کا تکبر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ میں بہتر ہوں، میرا خاندان بہتر ہے، آئی ایم مور گڈ لکنگ، آئی ایم ہینڈسم، آئی ایم بیوٹیفل، آئی ایم مور ویل ریڈ، مور ایجوکیٹڈ، میں اگلے کو چپ کرا دیتا ہوں، اور اور ایک تکبر یہ بھی ہے، مینیفیسٹیشن تکبر کی، کہ آپ کو حق بات پیش کی جائے، یعنی کہ مجھے، اور میں اس کو جانتے بوجھتے انکار کر دوں، میں کہوں کہ جو پیش کر رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں، یا مجھے اس کے خلاف کوئی حسد ہو، یا ایک سمپل ضد ہو کہ میں نے نہیں ماننا۔ اللہ ڈزنٹ لائک دیٹ، یہ تکبر ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے ساتھ ہمیشہ لگی رہے گی وہ یہ جنسی دائیات ہیں، جو سیکشول اراؤزلز جو ہے نا، یہ ہمیشہ انسان کے ساتھ لگے رہیں گے، irrespective آف دی جینڈر، irrespective آف دی ایج۔ اس دو امتحان کے ساتھ اللہ نے ہمیں فری چوائس اور فری ویل دی، جس پر فرشتوں نے کہا کہ یہ تو خون ریزی کرے گا، کیوس، انارکی پھیلائے گا، تو اللہ نے کہا نہیں، اسی فری ول کے باوجود اور اس جنسی دائیات کے باوجود
اور تکبر کے باوجود نیک لوگ بھی ہوں گے، نبی بھی بنیں گے، صدیق بھی بنیں گے، صدیقین، شہداء اور صالحین بنیں گے۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو اللہ نے کلیئر کٹ اس واقعے سے ہمیں سمجھا دیے۔ تو آئیے اس کو سمجھیں اور اس کے بارے میں ہم اویئر رہیں۔ غلطی ہم کریں گے کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اس کو لائف سٹائل نہیں بنائیں گے غلطی کو۔ جیسی غلطی کریں گے the doors of repentance are always open. Allah accepts and owns those sins if we repent sincerely and if we don't do them again. Yet if we do them again, دروازے کھولیں اللہ کے۔ یہ اور ٹاپک ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم۔